يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھی جو اس وقت جوائن کر چکے ہیں زوم کا سیشن، آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. کتاب ہم پڑھ رہے ہیں موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، اور اس کے آتھر جو ہیں، مصنف جو ہیں، وہ ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری. ہر ہفتے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، خوبصورت ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام پڑھتے ہیں، اور آپ کو یوں نہیں لگتا، اور ضروری ایسا لگتا ہی ہوگا ہر نام پر کہ یہ نام تو اس دفعہ جیسے سمجھ آیا ایسے پہلے نہیں سمجھ میں آیا تھا، اور اللہ سے محبت اور اللہ سے قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ہوم ورکس آپ کو ہم دیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی ہوگی. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی دعا. الکریم پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا، اس سے ریلیٹڈ ہم نے یہ دعا آپ کو دی تھی، اور یہ دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، جنت عطا کرے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. اس کے علاوہ آپ نے ضرور عربی بھی سنائی ہوگی. پھر آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے جسم کی ساخت پہ غور کریں، اپنے پڑوسیوں اور مہمانوں کا اکرام کریں.
ہوم ورکس آپ کو جو دیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دہرائی ہو جائے اور آپ کچھ کر لیں، کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ ہماری طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیسن ہم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کا لیسن الحمدللہ جو ہے لیسن 91 ہے، الواسع اور المجید، دو نام ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی عربک پڑھیں گے، ایک ایک ساتھی سے میں گزارش کروں گی وہ تھوڑا تھوڑا اس کا ایک ایک چند لائنیں جو ہیں ایک ایک پیراگراف لائنیں پڑھتے جائیں، اور پھر جب ہم الواسع کو مکمل کریں گے تو پھر اس پر ڈسکشن کریں گے اور پھر المجید کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں جی میرے ساتھیوں کے ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے میں ماریہ عمران سے کہوں گی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام الواسع ہے اس کا آغاز کریں پڑھنے کا عربک کا۔ ماریہ عمران، ماریہ اپنا مائک باجی کھولیں۔ جی باجی ابھی کھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماریہ نے سلام کر لیا، باقی ساتھیوں نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے۔ جی ماریہ شروع کیجیے۔ جی باجی الواسع ومن اسماء الحسنى عز وجل الواسع قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ ان اللہ، لام کو ذرا پورا پڑھیں کیونکہ اس میں جلال ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب، اب میں اپنی دوسری ساتھی سے کہوں گی نور الہدیٰ، آپ اگلا پڑھیں، اگلی آیت پڑھیں آپ، نور الہدیٰ۔ جی باجی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کہیے۔ وقال اللہ تعالی قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ٹھیک ہے، اگلی ایک لائن بھی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی هو الواسع الکریم الذی وسع خلقہ کلہم بالکفایۃ والاحسان ٹھیک الغنی ہے، جزاک الذی۔ اللہ خیر نور، بس یہیں تک، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھوڑا تھوڑا تک کسی کو موقع ملے انشاءاللہ۔ احسنتی۔ فرد مسعود اس سے آگے پڑھیں والاحسان سے۔ فرد مسعود خواجہ، مائک کھولیں اپنا۔ اچھا، کہاں سے میم، کہاں سے؟ الغنی سے۔ اگر نہیں مل رہا تو میں کسی اور ساتھی سے پڑھا لوں۔ فرد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی هو الواسع الکریم الذی وسع خلقہ کلہم بالکفایہ والاحسان الغنی یہی الذی فرد، وسع۔ بس یہیں تک گزرے، یہ کلہم نہیں ہے، یہ کلہم ہے، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ رائلہ اصغر اس سے آگے آپ پڑھیے، الغنی الذی۔ لیکن جو ساتھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وہ پھر بہت غور سے باقی ساتھیوں کا سنا کریں کہ کہاں انہوں نے اینڈ کیا، وہ آگے سے پڑھیں۔ رائلہ اصغر پڑھیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ الغنی الذی وسع غناہ مفاخر عبادہ الرزاق الذی وسع رزقہ جمیع خلقہ واسع الفضل والإحسان والانعام ٹھیک وہو ہے سبحانہ رائلہ، بس یہ رک جائیں، اس کو دیکھیں، وسع غنا، غنا ہے، غنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمیع نہیں ہے، جمیع خلقہ، ٹھیک ہے، واسع الفضل، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ عصمت طاہرہ آپ پڑھیں آگے۔ جی عاصمہ پڑھیے۔ وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل شيء۔ پڑھیے عاصمہ، پڑھیے۔ جی باجی، وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو
وسع كل شيء علما. ٹھیک ہے، احسن تھی. بس ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ ساتھی جب پڑھ رہے ہیں نا، کئیوں کی آواز ایسے لگ رہی ہے جیسے واسعہ. یہ واسعہ نہیں ہے، یہ واو کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ وسعہ ہے. وا نہیں کریں اس کو، یہ کھڑا زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. جی اسکا آپ پڑھیے اس سے آگے. ہوا سبحانہ الواسع الرحمہ سے. اسکا حمدان. جی وهو سبحانه واسع الرحمة ورحمته وسعت كل شيء العليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. احسنتی، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. اسکا آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. اسکا حمدان اپنا مائک کھولے. اسکا جی استاد صاحب، میری سیکنڈ ٹائم جو ہے پڑھا ہے کلاس میں، تھرڈ ٹائم. اچھا، چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھے. طیبہ اکبر آگے پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ سے. وهو سبحانه واسع المغفرة فيغفر لكل من تاب وعناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طیبہ اس کو دوبارہ دیکھیں یہاں سے. فی بطون امہاتکم کے بعد دھیان سے پڑھیے. فلا تزكوا أنفسكم. یہاں رکیں، میں پڑھتی ہوں، اس کو آپ نے غور سے بولنا نہیں ہے، سننا ہے اور مارک کرنا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تزکو، ٹھیک ہے، تزکو نہیں ہے. آگے پڑھیں. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اس کو بھی کریکٹ کیجئے. هو اعلم بمن اتقى، بمن اتقى. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ النجم کی آیت 32 کو آپ نے کم سے کم 3 بار اچھی طرح سننا ہے، عربک مصحف کھول کر، پین رکھ کر. خصوصی طور پہ اس کا یہ حصہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى سننے سے انشاءاللہ یہ آپ کی مسٹیک جو ہے وہ دور ہوگی، اور پڑھنے سے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. باقی بہت اچھا پڑھا ہے. صدف اس سے آگے بڑھیے. فسبحان واسع العلم. فسبحان واسع العلم واسع الرحمة واسع المغفرة واسع الفضل واسع العطاء الذي یہی رک جائے خلقه. صدف، بس یہی رک جائے، بس جی ٹھیک ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے. دیکھیے سب میں ایک مسٹیک ہے، اور وہ جی اس مسٹیک کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. آپ نے جب میں کریکشن کرواؤں تو بولنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، اور اپنا جی پین یا پینسل جو ہے ہاتھ سے اس سے کریکٹ کریں. یہ واسع العلم نہیں ہے، واسع العلم ہے، واسع الرحمہ ہے، واسع ٹھیک المغفرہ ہے، واسع الفضل ہے، واسع العطا ہے. تو تمام عین جو ہیں ان کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک آگے پڑھ. جی. جزاک اللہ. الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم فهو الذي بس یہی يؤتي رک جائے صدف، ويمنع. یہی رک جائے صدف، یہی رک جائے جی بس. ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑی سی کریکشن ہے، اس کو دیکھیں. جی الذی خلقہ، خلقہ نہیں ہے، خلقہ. اسی طرح لا یحصى من النعم، من النعم. ٹھیک ہے، نعم ہے. بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں کرے آپ کی کوشش میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فرزانہ طارق اس سے آگے آپ پڑھیں. فہو الذی. فرزانہ طارق کھتری، فہو الذی یعطی سے پڑھیں.
فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويذل بعلمه الذي وسع كل شيء وقدرته التي قهرت كل شيء ورحمته التي وسعت كل شيء وحكمة التي بلغت كل شيء. ٹھیک ہے، ایسے باقی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. بس اس کی کریکشن کریں. وَرَحْمَتُهُ الَّتِي، اس طرح وَحِكْمَتُهُ الَّتِي، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیچھے جو ہے وہ ایک لفظ تھا وَيَحْوِي وَيُضِلُّ، ٹھیک ہے. باقی سب ماشاء اللہ اچھا پڑھا. اسی طرح وَيُمْنَ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. باقی ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے. وردہ خالد، اس سے آگے آپ پڑھیے. وردہ. جی. سبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احسنتی. اسٹارٹ سے پڑھیں دوبارہ. وسبحان واسع العظمة. گڈ. شروع میں جیسے سنتے وقت شاید مجھے لگا آپ نے واو نہیں پڑھا، مے بھی مجھے سننے میں مغالطہ ہوا. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی، بہت اچھی عربک پڑھی. عربک ہم نے اس الواسع لیسن کی پڑھ لی. اب ہم آتے ہیں اس کے کچھ سوالات کی طرف. تو وہ میرے ساتھی جنہوں نے ابھی عربک نہیں پڑھی اور ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، میں موقع دوں گی کہ انشاءاللہ پہلے وہ سوالوں کے جواب دیں، اور پھر اگر اور ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ان سے بھی پوچھیں گے. 2 لیسن ہے، موقع ملتا جائے گا آپ سب کو. چلیے جی، لیسن کی طرف پلٹ کر آتے ہیں دوبارہ. الواسع، ایک تو آپ لوگ ذرا چیٹ میں لکھیں کہ الواسع لفظ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، وسعت والا. ماشاءاللہ پہلے ہی لکھ دیا سہرش انصاری نے، اور ادیبہ آصف اور باقی بھی ساتھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وسعت والا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب میرا سوال آپ سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت 110، اس میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ پھیرو کیا پاؤ گے؟ اللہ کا چہرہ پاؤ گے نا. تو یہ بتائیے کہ کیا چیٹ میں بتائیے کہ کیا ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ کیسے ہے، کیسا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت تیزی سے آنسر ہے کہ نہیں ڈسکرائب کر سکتے. بالکل صحیح ہے، نہیں ڈسکرائب کر سکتے. تو ہم کیوں اس چیز کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے؟ اور چلیے چہرہ بھی بیان نہیں کر سکتے، اور چہرہ کس طرف ہے اس کیفیت کو بھی بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ اب میرا سوال ہے کیوں. چلیے سہرش کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے. سہرش کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے چہرے کی کیفیت تو بتا سکتی ہے کہ میں نے منہ موڑ کے اس طرح دیکھا، یا لیکن اللہ کا کیوں نہیں بتا سکتے؟ جی، اللہ کے چہرے کی اور ہر طرف دیکھنے کی کیفیت جو ہے کیوں بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کا چہرہ ہر طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ باجی قرآن اور سنت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں بتائی کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے چہرہ ایسا ہے یا ہاتھ ایسے ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب دیا. ماشاءاللہ احسنتی. اور ماشاءاللہ آسمہ طاہرہ نے بھی بالکل صحیح لکھا کہ لیس کمثلہ شیء. بالکل ہمارے ساتھی بھی چیٹ میں آنسر لکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے تو ہم یہ بات بالکل صحیح سمجھ گئے. چلیں، جو دوسری آیت ہے آگے، میں اپنے دوسرے ساتھی سے سوال کروں گی. ایمان دانش سے سوال کرتی ہوں. ایمان، یہ بتائیے کہ یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اس میں ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہاں پر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو، آپ کر سکتی ہیں ایمان اس کا ترجمہ؟ جی میم، کہہ دیجئے کہ بے شک تمام جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ وسعت والا اور علم والا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی میں نے پوچھا تھا. اب یہ بتائیے، اس کے بعد وسعت والے اور علم کی بات. اب یہ بتائیے ایمان کہ اگر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو کوئی تسلی ہوتی ہے دل کو؟ کوئی تسلی بخش بات ہے یہ؟ جی میم، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام فضل ہے، تو وہ یہی ایک دل کو تسلی آتی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اگر کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے، تو وہ اللہ نے ہمارے لیے ایسے ہی مقدر کیا ہے.
تو اگر ہمارا کانسیپٹ قرآن کے اوپر ایمان ان چیزوں پہ نہیں ہو تو پھر تو بڑی بے چینی ہے کہ یہ اس کے پاس زیادہ کیوں یا میرے پاس کم کیوں. تو جب ان سے ایک اللہ تعالیٰ پہ ایک ایمان آ جاتا ہے نا تو پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے اتنا ہی بہتر تھا تو مجھے یہ فضل اتنا ہی دیا گیا. دے تو وہ اور بھی سکتا تھا نا, جی اس کے وہ خزانے میں کیا کوئی کمی ہے؟ میرے لیے شاید یہی کافی تھا, اس سے زیادہ میں نہ سنبھال سکتی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ان تمام چیزوں پہ بہت تسلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, بڑے اچھا جواب میرے ساتھی بھی چیٹ میں لکھ رہے ہیں. کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے کہ مایوسی نہیں رہتی ہے, شکر آ جاتا ہے, کاش اور اگر مگر نہیں رہتا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں, مصلحت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے, قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. بالکل. اچھا, کمال کی بات یہ ہے نا کہ اس کے پاس, اچھا 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, فضل بھی سارا اس کے پاس ہے اور بہت زیادہ بھی ہے نا. یہ کتنی ایک تسلی بخش بات ہے نا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. اچھا, اب نیکسٹ سوال میں یہی سے آپ سے ایک اور کرتی ہوں. بعض اوقات بہت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوئی پسندیدہ چیز نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے, وہ دے سکتا ہے نا. بشرا اعظمی, آپ بتائیں گی؟ جب وہ الواسع بھی ہے اور فضل والا بھی ہے, پھر کیوں نہیں دیتا؟ جی کیونکہ باجی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نیچے نہ ہو, اس چیز کو اٹھانے کے قابل یا لینے کے قابل نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس سے ٹھیک بہتر چیز ہے اللہ کہ نے آپ کے ہمارے لیے وہ مقدر میں. چیز ہم اس بوجھ کو بھی نہ اٹھا سکیں یا ہمارے لیے وہ بھی بہتر نہ ہو. بالکل درست فرمایا آپ نے بشرا. اچھا, اب میں چاہوں گی ہم ایک نا ہوم ورک بھی اپنے لیے لکھیں اور ایک ایکٹیویٹی بھی کریں. پہلے وہ ایکٹیویٹی کریں, اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے چھوٹی سی کہ آپ اللہ کے نام الواسع کو ذہن میں رکھیں, اس کی وسعت کو, اس کے فضل کی وسعت کو. اس کے الواسع بہت سی چیزوں سے کنیکٹڈ ہے نا, کرم, رحمت, بہت سی چیزوں سے. اور پھر کوئی ایسی چیز جو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں, اس کی آنکھ بند کریں اور دل سے دعا کریں الواسع نام کو پکار کے کہ مجھے وہ عطا کر دے. چلیں آپ بھی کریں, میں بھی کرتی ہوں. ٹھیک, بہت خاص دعا آپ نے اپنے لیے مانگی ہوگی نا اس وقت. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس ہفتے روزانہ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الواسع پکار کر اپنے لیے وہ کچھ مانگنا ہے جو آپ چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مانگنا ہے کہ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اس کی ملکیت ہے اور بہت زیادہ ہے, ہم انیمیجنیبل ہے. اور یہ سوچ کے الواسع نام کو سوچ کے مانگنا ہے آپ نے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے ایوری ڈے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مرادیں پوری کرے, اور جو چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں, ہمارے دل کو اس سے ہٹا دے. پھر یہ بھی دعا مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے کچھ ساتھی میں تبھی سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. آگے آتے ہیں جی. یہ جو آگے ہے ہمارا یہ جو پیراگراف ہے, اللہ تبارک و تعالی هو الواسع الکریم, یہاں سے میں ایک سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ساری مخلوق کو روزی وہ پہنچاتا ہے اور اس کی کرم کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو کیا کرم نظر آ رہا ہے اس کا یہاں پر مخلوق کی روزی کے حوالے سے؟ ادیبہ آصف, آپ بتائیں گی؟ ادیبہ آپ کہیں گی یہاں پر کہ ساری مخلوق کو روزی پہنچانے میں اس کی کرم نوازی کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ مطلب یہاں پہ واسع کے ساتھ جو کرم کا الفاظ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت الکریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق پر, مطلب چاہے وہ آسمان میں ہو, زمین کی تہ میں ہو, وہاں تک ان کا رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے احسان کے ساتھ. اور ٹھیک ہے, ہر مخلوق کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی اس کا کرم ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو دے رہا ہے اور کچھ کو نہیں دے رہا, یا کچھ کو زیادہ دے رہا ہے کچھ کو کم دے رہا ہے. یہ تو خیر اس کی جب رضا ہے جس کو بھی جو دے, لیکن دے سب کو رہا ہے. دیکھیں ہوا اس نے سب کو دیا نا. مثلا کوئی بتائیں
چلے چیٹ میں لکھیں کیا اس نے سب کو ہی دیا ہے وہ, کوئی بتائیں مثلا کیا چیز. کچھ مثالیں سازا نہیں بتائی تھی, آپ بتائیں کس قسم کا رزق وہ سب کو ہی دے رہا ہے. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. اوکے, بارش ہے, ہوا ہے, پانی ہے, ٹھیک ہے, آکسیجن ہے, سورج کی دھوپ ہے, کھانا پینا غذا ہر ایک کی مختلف قسم کی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, محبت ہے, محبت بھی تو رزق کی ہے نا, نیند سولی پہ بھی لوگوں کو آ جاتی, لوگ کہتے ہیں, رشتے, اولاد, جانوروں کو بھی دیتا ہے, انسانوں کو بھی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا, یہ بھی اس کی رضا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا سوچیں. اب ذرا اسے اپنے پہ رکھیں. another activity, آنکھ بند کریں اور میری بات imagine کریں ہم کتنے لوگوں کو رزق پرووائڈ کرتے ہیں, اور کیا کبھی تھکنے نہیں لگ جاتے؟ کیا کہتے ہیں آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ ہم کام کر کر کے کبھی تھک جاتے ہیں؟ بطور خواتین ہم میں سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں تو کھانا پکا کے تھک گئی؟ کچھ شیئر کریں گے آپ رزق پہنچانے کے حوالے سے, اور تمام کو پہنچانے کے حوالے سے, یا کتنوں کو پہنچانے کے حوالے سے؟ anything you want to share here, کوئی بھی آپ میں سے کرنا چاہے اگر, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, تمام مخلوق کو روزی اور دیا جا رہا ہے رہتی دنیا تک دیا جائے گا. کون شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے؟ any expression you want to share؟ چلے کوئی شیئر نہیں کرنا چاہ رہا میرا خیال ہے, ٹھیک ہے جی, پھر آگے چلتے ہیں. اگر آپ اس پہ یہاں پہ اپنی کوئی فیلنگ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے, اگلے اس پر آئیے, وہ سبحانہ واسع الرحمہ, یہاں رحمت کی بات آ رہی ہے. یہاں پر فرشتوں کی دعا کی بات آ رہی ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کچھ صفات کا واسطہ دے کے بندوں کے لیے مغفرت اور جہنم سے نجات کی دعا مانگتے ہیں. وہ یہی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ عمیرہ طاہر آپ بتائیں گی, وہ کچھ اور بھی تو مانگ سکتے ہیں ہمارے لیے. جی عمیرہ. اس میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جو فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, کیونکہ فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے, یا بندوں کے جو گناہ ہیں وہ ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے, تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی اور ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ کی دوزخ یا ان اللہ کو کی پتہ ہے کہ جنت ہے سب سے وہ اہم کتنی چیز یہ ہے خوفناک کہ چیز بندہ, بالکل صحیح کہا آپ نے, کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے, اس کی مغفرت ہو جائے, یہ اہم ترین چیز ہے. تو اس سے ہمیں استغفار اور توبہ کی بھی پتہ چلتی ہے, اہم ترین. جی جی کہیے عمیرہ, کہیے, بولیں کیا کہنا چاہتی ہیں, کہیے. شاید ان کا مائک بند ہو گیا. ایک سوال میں اور پوچھتی ہوں, خالدہ آپ سے پوچھتی ہوں, یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے الواسع کے ساتھ کئی صفات اور بھی آ رہی ہیں نا, 6 ڈفرینٹ اور نام آ رہے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کون کون سے؟ جی, اس میں اللہ کے الواسع کے ساتھ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان علیم ہے, علم والا ہے, احسان کرنے والا ہے, انعام دینے والا ہے, اور مغفرت کرنے والا ہے, اور اس کی وہ وسیع رحمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آگے آئے نا آپ تو یہیں پہ اکٹھے ہی وہ آ رہے ہیں. اگر آپ آخری پیراگراف میں دیکھیں, واسع المغفرہ اور واسع الرحمہ, واسع الفضل, واسع العطا, واسع العلم. گڈ. ایک نام پیچھے ہے اور وہ ہے واسع الکریم. کریم کا کنسپٹ سے اسٹارٹ تھا, تو 6 مختلف صفات کے ساتھ, صفاتی ناموں کے ساتھ اس کا نام واسع آ رہا ہے. اس سے کیا سیکھتے ہیں خالدہ ہم؟ اس سے ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کی جو وسعت ہے, اللہ کا علم جو ہے, اللہ کا فضل جو ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم, اور اللہ کی عطا جو ہے وہ وسیع ہے, ہر طرف چھائی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس کا طلبگار ہونا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنے چاہیے, ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے یہ علم بھی ہمارے اندر راسخ ہو, اور ہم توبہ بھی کریں اس طرح بڑھ چڑھ کے کہ جس طرح فرشتے بھی ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں, تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے, تو ہم اللہ سے کثرت سے بخشش مغفرت کی دعائیں بھی مانگیں, اسی سے کرم مانگیں, اسی سے رحم مانگیں, اور اسی سے عطا مانگیں. بہت اچھی بات کی خالدہ نے. چلے پھر ہم یہی اپنے لیے کچھ ہوم ورک طے کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اچھے آئیڈیاز کو بھی، آپ سب کے اچھے آئیڈیاز کو بھی. ہم ایک ہوم ورک اپنے لیے یہ لیتے ہیں کہ ہم وسعت دینے والے بنے. اس ہفتے کم سے کم ہم نے ہر نام کو اسی ہفتے اپلائی کرنا ہے. اس ہفتے میں نے لوگوں کو وسعت دینے والا بننا ہے. اب میں کہاں وسعت دے سکتی ہوں، کیسے کیسے دے سکتی ہوں، یہ ہر بندہ خود سوچے. ٹھیک ہے، تنگی نہیں دینی میں نے. اور اپنے لیے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ مجھے وسعت نظری، وسعت قلب، وسعت فکر عطا کر. ٹھیک ہے، یہ دعا مانگ کے یہ کام ہم نے کرنے. پھر دوسرا کام دیکھیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے، چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چیزوں کو کے کنٹراسٹ سے بھی سمجھا جاتا ہے نا. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ وسعت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ واسع تو بہت زیادہ وسیع ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تنگی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح آنسر آ رہے ہیں، تنگی اس کا. تو پھر ہمیں تنگی سے بچنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے نا. کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں تنگی سے بچنے کی کوئی دعا ہمیں سکھائی گئی ہو؟ کوئی اگر بتانا چاہے تو اپنا مائک کھول کے بتائے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تنگی سے بچنے کی، کوئی بتا سکتا ہے وہ آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے بچا. تو یہ دعا آپ نے بتانی ہے، آپ نے مانگنی ہے کہ مجھے دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے بچا. انشاءاللہ اپنے لیے دعائیں مانگیں کہ دنیا کی تنگی میں دل کی تنگی سے بچا، ذہن کی تنگی سے بچا، اور قبر کی تنگی سے بچا، اور قیامت کی تنگی سے بچا. جب یہ دعا مانگا کریں نا، ان چیزوں کو سوچ لیا کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تیسرا ہوم ورک ہو گیا. اور ایک اور ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسی دعائیں ڈھونڈیں جن میں وسعت مانگی گئی ہے. دیکھیں یہ کام نہ کرنا جو ہے نا آسان نہیں ہے. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے اس دعاؤں کے ساتھ معاملہ کریں. تو آپ کوئی دعا بتا سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہو وسعت مانگنے کی دعا؟ کسی کو یاد ہے تو اپنا مائک کھولے اور مجھے بتائے جہاں کسی چیز میں وسعت مانگی گئی ہو. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کسی کو کوئی بتا سکتا ہے دعا؟ کوئی یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ کوئی دعا یاد نہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں قرآنی مسنون دعا میں اتنی پیاری دعائیں ہیں وسعت مانگنے کے حوالے سے. مثلا دیکھیں ایک دعا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، میرے گناہ کو ڈھانپ دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما. تو کیا کرنا ہے آپ نے، میں نے کہ ایسی دعاؤں کو ڈھونڈنا ہے جو دعائیں وسعت مانگنے کے حوالے سے ہیں. قرآنی مسنون دعائیں نکالیں، دعا کیجئے، نکالیں. اور استغفار کی دعا میں بھی ہیں، بعض اوقات مل جاتی ہیں. اور وہ دعائیں مانگیں جن میں کہ وسعت مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کے بغیر نا ہمارا کام نہیں چلنا. ہم جتنی مرضی کہنا ہاں انشاءاللہ میں نے بڑی اپنے دل کو وسیع رکھنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو اجازت دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجازت دے گا تو آپ کا دل کھلا ہوگا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھیوں میں سے ایک اور ساتھی ثانیہ سعید نے لکھا کہ اللہم انی اسألک من رحمتک التی وسعت کل شیء. بالکل ٹھیک، بہت اچھی دعا ہے. اگر آپ کا مائک نہیں کھل پا رہا تو کوئی بات نہیں، آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کے آنسر چیٹ میں آ رہے ہیں. چلیں جی نیکسٹ. اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے کہ آپ نے پلیز الاؤ آل ٹو در مائک. اور کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے تو اپنا نام لے کے بتائے کہ آپ نے الواسع لیسن کو پڑھ کر اپنے لیے کیا سیکھا. جی سدرا عرفان، آپ اپنا مائک کھولیں اور بتائیں کیا سیکھا آپ نے الواسع لیسن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے وہ علم کے اعتبار سے بھی ہے، اور جتنا
جتنا جتنا ہم علم حاصل کرتے جائیں گے ہمارے ذہن میں بھی ہماری سوچ میں بھی اتنی وسعت آتی چلی جائے گی. اسی طرح اگر ہم اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں تو جتنی جتنی اللہ سے ہم اس کی رحمت مانگتے جائیں گے ہماری سوچ میں اتنی ہی وسعت آتی چلی جائے گی. اسی طرح اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اگر اللہ کی وسعت کو محسوس کریں تو ہمارے لیے معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا آسان ہو جائے گا، اور دل سے جو ہے وہ اس کی وسعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جیسے مغفرت مانگنا، اس کے لیے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جب میں کہتی ہوں نا، جب بھی میں کہتی ہوں نا آپ لوگوں سے کہ آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا تو ہم کو بھول جایا کریں، پھر بتایا کہ میں نے یہ سیکھا، میں یہ کروں گی انشاءاللہ. تو ہم نے تو جب وہ بڑی سی چھتری ہم کی بنا لیتے لیکن میں کا بتایا کریں. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. تو اف یو وانٹ ٹو شیئر اینی تھنگ ایلس، ادرا کوئی اور شیئر کرنا چاہتی ہیں بات یا کر لی بات؟ چلیے الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب ناؤ لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ نیم، المجید. سبحان اللہ، اتنا پیارا نام، مجد والا نام. تو ذرا معنی تو لکھیں المجید کے چیٹ میں دیکھتی ہوں بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ چیٹ میں. المجید کے معنی لکھیے جی، المجید کے معنی لکھیے. المجید کے معنی ہے بزرگی، شان والا، میجسٹک. ٹھیک ہے، مجد والا، ٹھیک، شان والا، بزرگی والا. اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے نا؟ عزت والا، عظمت والا، شرف والا، گلوری والا. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کی عربک پڑھتے ہیں، پھر اس پر ڈسکشن کریں گے، پھر آپ لوگوں کو موقع دیں گے، آپ انشاءاللہ بات کیجیے گا. تو میں دیکھتی ہوں سب سے پہلا ہاتھ تسنیم جہان کا کھڑا ہے. تسنیم، آپ عربک پڑھیں گی المجید کی؟ جی باجی. المجید ومن اسماء الحسنى عز وجل المجید. قال اللہ تعالی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اچھا تسلیم، آپ کے پاس سے آواز گونج کر آ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ نے دو فون کھولے ہوئے ہوں یا آپ کے پاس کسی اور نے وہ برابر میں میرے کوئی کھولا ہوا ہے. ہم لوگ اصل میں اپنی اٹینڈنس لگانے کے لیے اپنا بھی کھول لیتے. اچھا تو ایسا موقع ہو نا تو میوٹ کر لیا کریں اس کو، ورنہ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تسلیم ذرا شروع سے پڑھیں دوبارہ. اچھا ایک منٹ میں آواز اپنی بند کر دوں. یا آپ نہیں بند کریں، آپ تو پڑھے نا. اچھا صحیح. ومن اسماء الحسنى عز وجل المجید. یہی رکیں، بس یہی رکیں. یہ مجھے پہلے بھی لگا تھا کہ ہاں یہ آپ نے مس کیا ورڈ. دیکھیں ومن اسماء الحسنى نہیں ہے، ومن اسماء الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اسماء الحسنى. ٹھیک، باقی آپ نے صحیح پڑھا. اچھا جناب، ام حبیبہ نیکسٹ آپ پڑھیں گی. وقال اللہ تعالی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. آگے پڑھیں. وقال اللہ تعالی وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. ٹھیک ہے. ثانیہ سعید، شاباش. ام حبیبہ، ثانیہ سعید آپ پڑھیں اس سے آگے. ثانیہ اپنا مائک کھولیں، پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی هو المجید الکبیر العظیم ذو المجد والکبریاء والعظمت والجلال الذی هو اعظم من كل شيء واکبر من كل شيء الشریف فی ذاته الذی له المجد كله لکثرت اسمائه وصفاته وسعتها وعظمتها وکمال افعاله وکثرت خیره ودوامه. ماشاء اللہ ثانیہ، بارک اللہ فی علمک، بہت اچھا پڑھا آپ نے عربک کو. بس ایک ورڈ دیکھیے اس کو، وسعتها. ٹھیک ہے، اس کو بس دیکھ لیں، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. سدرا رضوان، سدرا آگے آپ پڑھیے وَهُوَ سبحانہ المجید سے. وهو سبحانه المجيد الذي له
التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفائه قد امتلأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه الذي تمجد بفعله ومجده خلقه لعظمته وجلاله وكبريائه. کیا بات شدہ، بہت اچھا پڑھا ہے. ایک دو ورڈز کو بس دیکھ لیں. اولیائہ و اصفیائہ، ٹھیک ہے، و اصفیائہ اس کو دیکھیے. والخضوع له والتذلل، یہ لفظ ہے، اس کو ذرا درست پڑھیے. والتذلل، اور اسی طرح باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. والتذلل، تذلل غا ہے نا، زینی. تذلل تذلل تذلل، ابھی بھی زا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جو زبان کی ٹپ ہے نا، وہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے سرے پہ لگے گی تو را آرام سے نرمی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. طاہرہ یاسمین، اس سے آگے آپ پڑھیے. وَهُوَ سبحانہ الحمید المجید. یہاں سے طاہرہ یاسمین. طاہرہ مائک کھولیے. طاہرہ کا مائک کھل گیا الحمدللہ. جی پڑھیے. پھر بند ہو گیا. چلیں طاہرہ کو پھر موقع دیتے ہیں. شافیہ یوسف آپ کھولیے. فی جمیع اقوالہ و افعالہ. پڑھیں. شافیہ یوسف آپ پڑھیں. طاہرہ آپ اپنا مائک کھولا رکھیں. آپ سے میں پھر پڑھواتی ہوں. شافیہ وہوا سے پڑھیں. جی. وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الجزيل عطاؤه ونواله الذي لا يمكن إحصاء نعمه والأحاط بجميع أسمائه وصفاته. ٹھیک ہے، احسنتی ماشاءاللہ. طاہرہ اب اس سے آگے آپ پڑھیے. وهو سبحانه الكريم المجيد كريم المجيد الذي أطاعه واسع وفضله سابغ قد شمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. احسنتی ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. آپ سب کی بڑی اچھی کوشش ہے. اتنا میرا دل خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. بڑی محنت آپ لوگوں کی نظر آتی ہے اس کے اوپر. بارک اللہ فیکی. مہوش سعید آپ پڑھیے اس سے آگے. جی مہوش مائک کھولیے، پڑھیے. جی. وقد سم اللہ، سے نہیں، یہاں سے نہیں پڑھیں، وقد سے پڑھیں. وقد سم اللہ عز وجل کتابہ بالمجید كما قال سبحانہ قاف والقرآن المجید. ٹھیک ہے میں شاباش. بس اتنا ہی. تھوڑا تھوڑا باقی ساتھیوں کو موقع دیتی ہوں. اس میں ایک ورڈ دیکھیں، وقد سم اللہ، یہاں پہ ہو آئے گا، ہاں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے. امتیاز آپ اس سے آگے پڑھیں. وَمِن مجد القرآن. ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله بل بسورة منه بل بآية كما قال سبحانه. ٹھیک ہے امتیاز ماشاءاللہ. بس اتنا ہی، کیونکہ آیت میں کسی اور ساتھی سے پڑھوا لیتی ہوں. ایک لفظ دیکھیں، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. لا يمكن للجن والانس. ٹھیک ہے، لام آ رہا ہے نا، تو لام حرف جر ہے تو جن ہی ہوگا، زیر دے گا یہ نون کو. ٹھیک ہے. آگے شہانہ سلمان آپ پڑھیں آیت سورۃ الاسراء کی آخری لائن جو ہے اس میں آیت جو آ رہی ہے. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. گڈ، ٹھیک ہے، شاباش، الحمدللہ۔ چلیں جی، لیسن تو ہم نے عربک کو مکمل کیا، اب ہم آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ میں پہلے کوشش ان ساتھیوں سے کروں گی جن کے ہاتھ کھڑے ہوئے کافی دیر سے، انہوں نے کچھ ابھی تک نہیں پڑھا، پہلا سوال ان سے ہی کروں گی۔ سلام انصاری کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، ان سے میں سوال کرتی ہوں یہاں سے، یہ جو پیراگراف ہے نا، اللہ تبارک و تعالی هو المجید الکبیر العظیم، یہاں پر آگے آئیں تو آتا ہے الشریف فی ذاتہ الذی لہ المجد کلہ، تو صنم آپ کیا اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں الذی لہ المجد کلہ کا؟ کیا ترجمہ کر سکیں گے آپ اس کا؟ بڑا اہم جملہ ہے، ذرا اس کا ترجمہ کیجئے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ صنم الذی لہ المجد کلہ، وہی ذات پاک ہے، اسی ترجمہ کیجئے صنم، الذی لہ المجد کلہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جی صنم۔ الذی، وہی ذات ہے جو اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری کی ساری شان۔ شاباش، بس اتنا ہی اس کا جملہ ہے۔ اب اس سے ذرا سب ذرا اسے یاد کر لیں، الذی لہ المجد کلہ، یہ بہت اہم بات ہے، ساری کی ساری شان کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر سنم، آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ میرا اب آپ لوگوں سے سوال ہے، ذرا چیٹ میں لکھیے، ہم شان کن کن لوگوں کی سمجھتے ہیں، کن کن لوگوں کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ کیا شان ہے اس کی، بھائی کیا بات ہے اس کی؟ کیا اپنے لیے بھی کبھی سوچتے ہیں یا لوگوں کے لیے سوچتے ہیں؟ ذرا چیٹ میں لکھے نا، کوئی زندگی میں آپ نے کبھی پیسے والوں کے لیے، مال والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، سیلیبریٹیز کے لیے، ہائی اسٹیٹس کے لیے، یہ سب آپ ہی لکھ رہے ہیں، بادشاہوں کے لیے۔ ابھی آپ نے کوئین کا جب فنرل دیکھا ہوگا تو جو ان کی شان اور شوکت، اور وہ دیکھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہو جاتے ہیں نا، کیا دنیا میں شان ہے ان کی، حسن والوں کی شان، علم والوں کی شان، عہدے والوں کی شان، پاپولر پرسنالٹیز، بڑے زبردست آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ڈیزائنرز، اعلیٰ کپڑے پہننے والوں کی شان۔ کچھ لوگ صرف لباس پہننے کو شان سمجھتے ہیں نا، وہ شادی پر لاکھوں روپے کا جوڑا اسی لیے تو بناتے ہیں کسی پارٹی کے لیے کہ ان کی شان نظر آئے، ٹھیک ہے جی، کسی کمپنی کے سی او کی، اوکے۔ دین والوں کی شان، چلیں جی، کچھ لوگوں کے لیے دین والوں کی بھی شان ہے، وزیروں کے لیے، نالج والوں، علم والوں بڑے شان سمجھا جاتا ہے، علماء پر بھی رشک آتا ہے، ٹھیک ہے، عہدے والوں پر، محلات پر، بیسٹ اسپیکر جو بات اچھی کریں، کچھ ہر ایک کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، لیکن سب اپنی جگہ ذرا اونچی آواز میں جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں ذرا سا دہرائیں نا اس جملے کو، الذی لہ المجد کلہ، الذی لہ المجد کلہ، ساری شان اس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب ذرا اگلا سوال میں آپ سے یہ کرتی ہوں کہ یہاں جب یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ المجید کے لیے سب شان ہے، تو کیوں ساری شان اس کے لیے؟ آگے اس عربک میں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ سرور سلطانہ، آپ مجھے عربی میں بتائیں گی کہ ساری کی ساری شان اللہ کے لیے کیوں ہے، المجید کے لیے کیوں ہے؟ السلام علیکم باجی، وہ اپنی اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنی وسعت میں، اپنی عظمت میں، اپنے کمال میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں ان کی دوام ہے، اس وجہ سے ان کی شان زیادہ ہے۔ کس چیز میں کمال ہے بتائیے؟ یہاں کمال بھی بتایا گیا کس چیز میں ہے؟ وہ کمال عربی میں بتاؤں؟ اب اگر اس کی ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ بتا دیں، کس چیز میں کمال ہے اس کا؟ ناموں میں، صفات میں، عظمت میں، اچھا نہیں، دیکھیں اس کو یوں کریں، دیکھیں لِکَثْرَتِہِ اسمائی و صفاتی کا ترجمہ تو کریں ذرا، یہاں کمال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے ناموں اور صفات کی کثرت کی وجہ سے، اوکے گڈ۔ پھر ان کی عظمت جو عظمت ہے، ان کی وسعت ہے، اس وجہ سے ان کی عظمت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے افعال کی، ان کے کاموں میں افعال ہے، کمال ہے، سوری وہ کمال افعال ہے، کاموں کے کمال کی وجہ سے، گڈ، اب آپ نے بالکل صحیح پک کر لیا۔
اور تو خیر وہ دوا میں ہی، اور ان کی کثرت جو ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، خیر اس میں ہے، خیر کی خیر کثرت اور دوام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا جملہ صحیح کر لیں، اور خیر کی کثرت اور دوام کی وجہ سے. یہ میں نے کیوں یہ پڑھوایا؟ جزاک اللہ خیر سرور. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ابھی جوائن کیا ہے، پہلی کلاس سے میری مل رہا ہی نہیں تھا، اتنے عرصے سے میں پریشان ہو گئی تھی. سبحان اللہ، آپ نے پہلی کلاس میں بہت اچھا جواب دے پڑھا دیا. بھی نہیں، میں نے سنا بھی نہیں، بس خود سے پڑھ لیا. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بالکل صحیح پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، بہت آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اچھا، اب میرا دیکھیں آپ سے سوال یہاں پر جناب یہ ہے کہ یہاں جو یہ بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، وَكَثْرَةِ خَيْرِهِ وَدَوَامِهِ. اب میں آپ سے ذرا پوچھتی ہوں، کیونکہ چیٹ پہ ماشاء اللہ آپ سے بڑے ایکٹیو ہیں آج، یہ مجھے بتائیں، ہم اپنے پہ رکھ کے دیکھیں، ہم خیر تو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن کیا اتنی کثرت سے کر سکتے ہیں جتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اور کیا ہماری خیر میں ہمیشہ دوام ہی ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی لوگوں کو دیا ہو اور پھر بند کر دیا ہو، یا کسی کو آپ نے زندگی بھر دیے ہی جا رہے، سوچا ہی نہیں کہ کبھی نہیں رکھنا؟ کچھ اس حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے. شیلا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی المجید کے حوالے سے، جو اللہ کا نام ہے اور جو اس کی صفات اور عظمت ہے اور اس کی دوام ہے خیر میں اور کثرت ہے خیر میں؟ شیلا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی باجی، اصل میں ہم تو ہمارے دل تو اتنے زیادہ تنگ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ خیر کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹائے کوئی تو تب ہم کریں. اللہ تعالیٰ کی جو خیر کی کثرت ہے وہ بغیر کسی بدلے کے اور بغیر کسی صلے کے اللہ تعالیٰ بس دیے جا رہے ہیں. دوام ہے اس میں، خیر کی کثرت بھی ہے اور دوام بھی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ دیے جاتا ہے. چاہے ہم گناہ کرتے ہیں، چاہے ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے اوپر کم نہیں ہوتی. تو انسان تو کبھی بھی نہیں کر سکتا، ہم تو فوراً بدلا چاہتے ہیں، کتنا عرصہ ہم کریں گے کسی کے ساتھ. بالکل صحیح کہا آپ نے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے آتے ہیں ذرا. ایک اور میں چاہوں گی کہ ذرا سا آپ اسے دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ بات ہے کہ یہاں پہ آگے مصنف اگلے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت. سوال میرا غور سے سننا ہے، اور میں آپ سے میں سے کسی سے بھی لینا چاہوں گی اس کا آنسر عربک میں. سوال میرا یہ ہے، باقی لوگ بھی اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی پوچھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی موقع ملے. سوال میرا یہ ہے اگلے پیراگراف سے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کن کے دلوں میں ہوتی ہے؟ وہ دو طرح کے لوگ بتا رہے ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا مجھے کہ وہ کون دو طرح کے لوگ ہیں؟ سحر شاد آپ بتائیں گی؟ ان کے دو کیا بتائیں گے یہ نام؟ سحر شاد. اس پیراگراف میں وہ سبحانہ المجید الذی لہ التعظیم والاجلال میں. جی سحر. جی میم، اس میں ہے اولیائی و اصفیائی، کیا اس کے بات. دوستوں ترجمہ اور کریں بندے. ذرا، ترجمہ کریں. دوستوں اور بندوں. سارے بندوں، چنے ہوئے. چنے ہوئے. تفیس ہے شاباش. نا، چنے ہوئے بندے. تو جناب آپ اور میں پھر سب کیا دعا کریں؟ آپ سحر اس کو پڑھ کے کیا دعا دل سے نکلتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں ہو جائیں. اور یہ تو میں ویسے بھی دعا کرتی ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، مجھے اپنا چنا ہوا بندہ بنا لے، تاکہ میرے دل میں تیری عظمت آ جائے، تیری وسعت کا خیال اور تیری بزرگی کا خیال میرے دل میں راسخ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے آتے ہیں. ایک اور پیراگراف ہے جو اسی پیراگراف میں آگے آ رہا ہے، الذی تمجد بفعالہ. تو اس میں اس کا ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ زہرا مسرور آپ کریں گی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ الذی تمجد والی جو اتنا حصہ ہے. جی باجی. جی باجی، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہے بزرگی والا اپنے کاموں کی وجہ سے. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو؟ شان اور بزرگی والا باجی اس کے جو کام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، جو ہمیں جو وہ پوری کائنات چلا رہا ہے،
وہ ساری جو ہے وہ ایک شان ہے اللہ کی, اس میں ہمیں شان نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیں اس کی بزرگی بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ جو پورا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ایک شان سے چل رہا ہے. وہ جو اس کے کام ہے نا اصل میں جو فعال ہے اس کے, وہ ایسے ہیں کہ وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مقابلہ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ خیر. اچھا اب ذرا سے ایک اور سوال آگے کسی ساتھی سے پوچھتی ہوں. جزاک اللہ خیر. ذرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک آگے وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عزت اور بزرگی والا ہے, بڑی وسیع عطا والا ہے, اور اس کے فضل میں ساری مخلوق شامل ہے, جس میں وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. اس کا فضل سب پر چھایا ہوا ہے. کون مجھے بتا سکتا ہے وہ کہاں لکھا ہے عربک میں؟ عالیہ اکبر آپ بتائیں گی؟ جی یہ یہاں ہے مین والکافری کافر والبر والفاجر والانسان والحیوان. ترجمہ کیجئے اس کا فضل سب پہ چھایا ہوا ہے. آگے بس شامل ہے اس میں مومن اور کافر اور والبرہ یعنی خوش نیک اور بد اور انسان اور حیوان. شاباش, گڈ, ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہوا ہے, پک کر رہے ہیں چیزوں کا. گڈ. چلیے اب ایک سوال اور کرتی ہوں, دیکھتی ہوں کون سا ہاتھ ابھی ایسا کھڑا ہے جن سے میں نے نہیں پوچھا. اوکے, امتیاز قاسم آپ سے سوال کرتی ہوں. یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر کہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا کچھ نام رکھا ہے, اور وہ نام کیا رکھا ہے؟ وہ فریز پڑھ سکتی ہیں آپ؟ جی سورۃ القاف میں ہے قاف والقرآن المجید. ٹھیک ہے, عربک پڑھیے پہلے جو وہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ وقد سمع اللہ عز وجل کتابہ بالمجید کما قال سبحانہ قاف والقرآن المجید. کیا ترجمہ؟ سمع اللہ نہیں, وقد سمع اللہ. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وقد سمع اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ المجید. المجید, بزرگی والا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اب میرا سوال ایک اور ہے آپ میں سے کسی ساتھی سے. توقیر انور آپ بتائیں گے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام المجید رکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں بزرگی والا ہے قرآن؟ توقیر انور آپ بتائیے, یہیں پہ ہمارا اس کا اینڈ ہو رہا ہے لیسن کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام مجد والا اس طرح کہ اس میں شرف ہے, عظمت ہے, اور یہ کسی جن اور انس کے لیے کہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی جیسی کوئی اور مثال بنا سکتا ہے, اس کے جیسی کوئی صورت بنا لائے, کوئی آیت بنا لے. بالکل بارک اللہ, آپ لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا, اتنا اچھی تیاری کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, اب آپ میں سے کوئی اگر کوئی ریفلیکشن دینا چاہے. نور الہدیٰ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ آپ نے 2 نام پڑھے, الواسع, المجید, کیا سیکھا آپ نے لیے؟ جی نور الہدیٰ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی باجی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ الواسع کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کے اندر کوئی مایوسی آتی ہے نا, تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے, کیونکہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر جب ہماری سوچ کا محور جو ہوتا ہے وہ ہماری مشکلات ہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے اور ہماری جو پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں وہ کتنی چھوٹی ہیں, تو ایسے بھی دل میں مایوسی ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور کس ساتھی سے پوچھوں؟ نسرین یاسین آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی آج کے دونوں ناموں کے حوالے سے؟ سب ساتھیوں کو چاہتی ہوں موقع ملے. جی باجی, آپ نے جو یہ سوال کیا تھا کہ ہم کیا کسی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں, کسی ایک انسان کے لیے یا کفیل ہو سکتے ہیں, تو میں تو یہ کہوں گی کہ کوئی انسان اپنے لیے بھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں خود کفیل. اگر کوئی انسان اپنے پاس ہزاروں اور لاکھوں روپے بھی رکھ کر بیٹھا ہے دن بھر کے لیے, اور لیکن وہ کتنے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی. جو چیزیں ہم صبح سے اور رات تک کنزیوم کرتے ہیں, اگر ہم ان کی لسٹ بنائیں, صبح سے چائے, دودھ, پولٹری, گروسری,
سبزی اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں سادہ سے سادہ بھی اگر کھائیں تو اگر وہ ہم اپنے لیے خود پرووائڈ نہیں کر سکتے، چاہے لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی سے کہ وہ اپنے خرچ میں اور ضروریات میں خود کفیل ہیں، لیکن کوئی انسان اپنے لیے بھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. کتنے لوگوں کا وہ محتاج ہوتا ہے ان چیزوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے، ان سب کے لیے. یہ سوچ کر بالکل ہم صحیح حیران کہا. رہ جاتے ہیں. یہی تو بندے جی کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ بندہ دوسروں کا محتاج ہے. اس کی کمزوری یہی ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ سمجھتا ہے وہ محتاج نہیں ہے، حالانکہ وہ محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے ماہرہ جنت، آپ کہیں گی کچھ؟ جی ماہرہ، کچھ ٹائم ہے ابھی تو میں ساتھیوں کو موقع دے رہی ہوں. جی ماہرہ. ہاں جی، میں اصل میں نا میں جب یہ لیسن کر رہی تھی تو اس میں آیا کہ فضل میں وسیع ہے، وسعت ہے اللہ کے. تو مجھے جو ایک دماغ میں اس وقت بات آئی کہ ہم جب کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی فضل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جس طرح ایک دل میں ایک تھوڑی جس طرح گھٹن یا کچھ تو حسد بھی آتا ہے. اصل میں ہم لوگوں کی نا یہ تھوڑی تنگ نظری ہے یا سوچ کی کمی ہے. انسان ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس فضل وہی ہے جو اس کے پاس ہے، اور مطلب کم ہے جو ادھر ہے وہاں سے اٹھے گا تو شاید وہی والا کہیں اور جائے گا، تو ہم کہتے ہیں اللہ اس سے چھین لے اور ہاں، ہمیں دے دے. بہت اہم بات کی ماہرہ نے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کس سے ہٹائے گا تو ہمیں دے گا، لیکن اس کے ہاں خزانے تو وہ وسیع ہیں. وسعت، اللہ کہتا ہے نا ہر چیز سبحان کے اللہ، خزانے ہیں. تو مجھے سبحان کل اللہ. وہ بات اتنی کلک کی کہ واقعی اللہ کے پاس تو فضل کے بھی خزانے ہیں، ویری وسعت. نائس پوائنٹ، ماشاء اللہ، تو بارک مجھے اللہ. کل ایک بڑی اور پھر جب استاذہ نے کہا نا کہ آپ دعا مانگیں جو آپ مانگ سکتے ہیں بس حلال ہو، میں نے اسی وقت اپنا پین رکھ دیا، میں نے گلاسز رکھ دی اور پھر واقعی وسعت کو سامنے اللہ کے رکھ کے میں نے جو دعائیں مانگی نا جو میں مانگ سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو مجد ہے یعنی بزرگی، تو اس میں جو بھی ایک بات ہوئی نا کہ دوام ہے، خیر ہے، تو یہ اللہ کے شان کے مطابق ہے کہ وہ اس کے ہر کام میں دوام ہے، یہ اس کی شان ہے. تو اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کا بلند مرتبہ یہ ایک دل میں ایسے محبت لاتا ہے کہ کل تو جب میں نے یہ لیسن پڑھا تو میں کتنی دیر اللہ کی محبت میں ہی گم ہی رہی کہ بہت الحمدللہ الحمدللہ. نزت آپ کچھ شیئر کریں گے؟ بہت برکت ہو آپ سب کے لیے. نزت. نزت اقبال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی ساری ماشاء اللہ سے بہت اچھی سب شیئرنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی تھا جو اب تک کسی نے نہیں کہا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اور سب کے بھی ذہن میں آ جائے یہ بات. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کی بزرگی اور اس کے شرف ہے، لکثرتی اسمائی و صفاتی ہی والی بات تھی. میں سوچ رہی تھی کسی انسان کے 99 نیم ہو سکتے، مطلب ہیومنلی اٹ از امپاسبل دیٹ کہ کسی شخص کے اتنے سارے نام ہوں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں. وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ 99 سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس کی بزرگی تو اتنی بڑی ہے کہ اس کو اتنے سارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے خود بھی پکارا اور بتایا بھی ہے ہمیں. بالکل، اس کی صفات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نام کم پڑ جاتے ہیں صفات کے لیے. بالکل. مطاہر آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ دس از دا لاسٹ کمنٹ آئی ول ٹیک. مطاہر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرے دل میں یہ آیا کہ ہم سب کو کہتے ہیں تم دعا کرنا، یہ میرے لیے دعا کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اس جیسی نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی جن و انس ہے، نہ کوئی اس اللہ سے زیادہ سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، کہ ہم صرف اسی سے ہی مانگے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے دعا کراؤں گا، نہیں، یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں نے ہر چیز کھول کے رکھ دی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. چلے ایک میں فائزہ امجد سے لے لیتی ہوں کمنٹ. جی فائزہ. جی باجی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام الواسع پڑھا نا، تو اس نے مجھے بہت زیادہ جو بات کلک کی ہے نا کہ میں بہت عرصے سے ایک دعا اللہ تعالیٰ سے بہت تڑپ کے مانگتی ہوں
لیکن جب کل استاذہ نے کہا نا کہ بعض اوقات ہم اس پوزیشن پر نہیں ہوتے کہ ہم اس نعمت کو، اس چیز کو سنبھال سکیں، ہم ابھی اتنے تیار نہیں ہوئے، تو بس یہ بات اتنا میرے لیے حوصلہ مند تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ نہیں دی. تو بس میں اتنے دنوں سے جو اتنی زیادہ پریشانی میں تھی، تو الحمدللہ کل کا یہ جو لیسن تھا یہ میرے لیے بہت فائدہ مند تھا. الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وسعت کو پہچانا، اور میں نے یہ سوچا کہ اللہ کا فضل اتنا وسیع ہے کہ وہ امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ میجسٹک ہے، وہ گلوریفائڈ ہے، وہ شان والا ہے، بزرگی والا ہے، اس کی وسعت کے آگے ہر چیز ہیس ہے. پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس مجھے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور مجھے اس کے سامنے عاجز بن کے رہنا ہے، اور مجھے اپنی چھوٹے ہونے کا، اور اپنے اس کے سامنے اپنی ہستی کے، اپنے وجود کا احساس رکھنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں جو کچھ عطا کیا اس نے عطا کیا، وہ جب تک چاہے عطا کرتا رہے گا، اور وہ جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے. تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتیں ہم پر ختم نہ کرے. اور ہم آج کیونکہ ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا، تو ہم استغفار پہ ہی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من میرے ذہن سے دعا نکل گئی آخر میں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ